اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Okay, so this آیت سورہ النحل جو ہے ایکچولی سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کافی لوگ قرآن شریف جو ہے نا وہ ترجمے سے پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن وہ 2-4 صفحے پڑھنے کے بعد میں پھر وہ ختم کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کو کچھ وہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. سمجھے نا؟ یہ وہ ایک چیز جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ ایک وقت ہم ایک آیت پڑھیں پھر اسی آیت کا 2-3 جگہ ترجمہ دیکھیں ہو ہیز ڈن دا واٹ سے سے، تو اس طرح زیادہ 3-4 آیتیں پڑھ پائیں گے لیکن اس میں آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے. سمجھے نا؟ اچھا اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ آیتیں تو بہت آسان ہوتی ہیں امیڈیٹلی ڈن، کچھ آیتیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. بہت 4 جگہ پڑھ لو جب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا واٹ ڈز اٹ مین. سمجھیے؟ اچھا عام آدمی کو کوئی عالم بننا بھی نہیں ہے نہ وہ کرنا ہے، تو اس کو تو صرف قرآن شریف پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے جو اس کو آرڈر ہے وہ اسے معلوم ہو جائیں، اور آدمی پڑھا ہوا دیکھتا ہے نا تو اس پہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. یہ آرڈر دیا گیا ہمیں اور یاد بھی رہتا ہے اسے، چاہے نہیں بھی امپلیمنٹ کرے تو یاد تو رہتا ہے اس کو یہ ہے. اور 2-3 مرتبہ جب 2-3 مرتبہ پڑھ چکے گا تو پھر اور بھی زیادہ ہوا. ایک بات تو ایسی ہے قرآن شریف پڑھنے کا ٹائم بھی مقرر ہونا چاہیے، 24 گھنٹے میں سے کس ٹائم پہ پڑھا جائے. قرآن شریف میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر سے پہلے زیادہ بیٹر ہے، لیکن ابھی دونوں ٹائم آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتے. فجر سے ٹائم کے بعد آدمی اٹھنے کے بعد میں تو اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کہ اٹھ کے اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اور عصر کے ٹائم بھی بھائی پوزیشن یہی ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا بیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ رات ہی کا ہوتا ہے، عشاء کے بعد میں. اس جگہ آپ کوئی خاص کام بھی نہیں ہوتا، یو گو آن اسٹڈی، اور جس ٹائم پہ پڑھو جس جگہ پہ پڑھو وہ جگہ بھی سیٹ کر لو. سمجھے نا؟ اور وہاں روشنی اور سب سے بڑی اہم بات یہ کہ جب پڑھنے کے بعد اپنے کاپی پینسل لے کے بیٹھو، اس میں اپنے نوٹ بناتے جاؤ. سمجھے نا کہ جو تم نے نوٹ کر رہا ہے وہ نوٹ کر لو. صفحہ نمبر قرآن شریف کا کوئی ایک قرآن کو فالو کرو، ترجمہ 3 سے پڑھو لیکن فالو ایک ہی کو کرو. صفحہ نمبر، آیت، سورہ نمبر، آیت نمبر، پھر اس کے بعد صفحہ صاف سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے. نہیں اب جو آرڈر دیکھو تو فون لکھ لو، ایسا کرو. قرآن شریف سے کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھو، وہ فون لکھ لو کہ فلاں سورہ میں ہے، یہاں ہے، یہ دین یو وڈ بی اٹ ول مور افیکٹیو. اچھا یہ چیزیں تو یہ ہو گئی ہیں، بیسیکلی تو یہی چیز ہے. اچھا اب جو آپ نوٹ بنائیں نا اس میں جو آرڈر ہے وہ تو لکھتے ہی جائیں کہ یہ چیز کا آرڈر آیا ہے. سمجھیں؟ اور بعض ایسے وہ آرڈر نہیں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جاتا ہے، وہ آپ پڑھیں تاکہ رسول اللہ کو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں، اس میں کیوں پریشانی رسول اللہ کو کیا ہو رہی ہے. آرڈر یعنی ہر چیز رسول اللہ کے لیے ایزی تو نہیں تھی نا، ہر تھوڑی دیر بعد بتایا تھا کہ پریشان نہیں ہو ان کو، اور یہ کہ یہ بتا کہ صبر سے کام لو. وہ جو رسول اللہ پہ لاگو ہوتا تو عام آدمی پہ بھی لاگو ہو گیا. جو رسول اللہ کی مرضی سے ہی کام نہیں ہوتے تھے ایزیلی، تو ہر آدمی کی مرضی سے کیسے ہوں گے؟ سمجھے؟ کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ اللہ میں ایک اپنا سسٹم ہے، وہ کسی ایک کے لیے امیڈیٹلی عام طور سے چینج نہیں کرتا ہے. کر بھی سکتا ہے لیکن عام طور سے ہی وہ اپنے سسٹم ہی کو فالو کرتا ہے وہ. سمجھے نا بیٹا؟ اچھا اب سورہ نحل ہے جیسے، اب سورہ نحل میں یہ کہاں گئے پیجے میرے، میں نے کل 1 سے 19 تک جو ہے نا آیت نمبر 1 سے 19 تک تو اللہ تعالیٰ کے اپنے وہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیا کیا دیا. سمجھے؟ جانور بنائے، جانور سے تم لوگ سواری کے کام لیتے ہو، اگر وہ سواری سے کام نہیں لیتے تو تم لوگ سامان ٹرانسپورٹ کرتے ہو، نہیں تو تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا. پھر اس کے بعد میں پھر 20 میں ہے نا وہ ایک دم ڈائریکٹ
آرڈر آ جاتا ہے. آرڈر کیا آتا ہے؟ وہ جو آرڈر یہ آتا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، ان سب چیزوں کو پیدا کیا، اس کے باوجود تم دوسروں کو میرے برابر ہی بنا دیتے ہو. اللہ میں برابر بنا دیتے مطلب کیا؟ ان سے مدد مانگتے ہو. مدد مانگنے کا مطلب وہ مرمرا گئے، یا تو وہ تھے ہی نہیں، فیبریکیٹڈ گاڈ ہوتے تھے، اور نہیں بھی تھے تو چینج کر دیے گئے ہوں گے پیغمبر وغیرہ، لیکن ان کو بڑا کے اتنی پاور دے دی گئی کہ مرنے کے بعد بھی ان کو اتھارٹی چل رہی ہے. نہیں سمجھے؟ اب اس کے لیے وہ اور بھی زیادہ بڑھتا تو قبر پہ جانا شروع کرتا، اور بھی زیادہ بڑھتا تو قبر کو چومنا بھی شروع کر دیتا، اور بھی زیادہ بڑھتا تو قبر کو سجدہ بھی کرنے کا. ناؤ ہی مور اور لیس اے گاڈ فار ہم. سمجھے بھائی؟ کیوں؟ ایک بڑی بھی ہڈی، اور جب کو مرا پڑا وہ کچھ بھی نہیں ہے قبر کے اندر. تو اس میں اسی اجازت میں آیا ہوتا، وہ تو خود اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کو کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور آخر جا کے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے کچھ چیز کریٹ کی تھی کیا؟ تو اللہ کیوں؟ انہوں نے کیا چیز کریٹ کی تھی؟ کیا کوئی پتھر کریٹ کیا تھا کہ کوئی ایک پتھر کی ہے؟ یعنی ایک کوئی کاریگر ہے، وہ تو کوئی چیز اگر بناتا بھی ہے تو وہ نئی چیز انوینٹ کرتا ہے تو بھائی یہ میں نے انوینٹ کری. حالانکہ وہ انوینٹ کی ہے، بنائی تو اس نے بھی نہیں ہے، اس نے سب چیزوں کو جوڑ جاڑ کے انوینٹ کر لی. حتیٰ کہ کوئی سائنٹسٹ بھی ڈسکور کرتا ہے تو اس نے معلوم کیا، بنایا تو نہیں نا اس نے. تو وہی چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے بنایا تو کچھ بھی نہیں، تخلیق تو کچھ بھی نہیں کیا، اور تم خالق بنا رہے ہو اس کو. تو وہ اللہ میرے کو جو ہے نا سب سے زیادہ یہ ڈزنٹ لائک اٹ. تو یہاں پہ ڈائریکٹ آرڈر ہے آیت نمبر 20 کے اندر. اس کے بعد یہاں سے آگے آیت نمبر 23 ہے، اور نہیں آیت نمبر 23 پھر آگے جا کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بری چیز بھی کیا لگتی ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ ایروگینٹ. کوئی آدمی نفرت سے بات کرے نا یوں کر کے، دیٹ ڈزنٹ لائک ایروگینس. اللہ کہتا ہے آئی ڈونٹ لائک اٹ، کیونکہ وہ اس کا بھی تعلق اللہ کے ڈائریکٹ اس سے آتا ہے کہ تم ہو کچھ بھی نہیں، یو آر نتھنگ. تم جس چیز کے اوپر ایروگینٹ ہو نا یو ول بی نو ویئر. تو تم ایروگینس کس کی بات کی دکھا رہا ہو بھائی؟ یو شوڈ نیور بی ایروگینٹ. کیا سمجھے؟ یعنی ایروگینٹ ہونا بھی آدمی کا ایک طرح کا وہ یہ تھا کہ صحیح سمجھے، ایروگینسی بھی منع ہے، منع. یا جو الفاظ ہے ڈزنٹ لائک ایروگینٹ والا مطلب کہ 23 کے پورے پڑھ کے بتاتا ہوں میں. 23 میں کیا کہتا ہے تھا؟ آیت نمبر 23. Assuredly Allah knows what they conceal and what they declare. Indeed, He doesn't like the arrogant. سمجھے؟ جو ایروگینٹ بنتا ہے اس کے اپنے ویک پوائنٹ بھی معلوم ہے. ہی نوز ہی ویک پوائنٹ. اسے عقل ضرور ہے بٹ ہی نوز واٹ آر ہز ویک پوائنٹس. سمجھے نا؟ وہ کیونکہ اس کی اپوزیشن کو معلوم نہیں ہے اس لیے وہ ہیٹتا نہیں ہے. نہیں سمجھے بیٹا؟ اچھا 23 کے بعد پھر آپ آج 36 پہ آتے ہیں. وی ہیو سینڈ میسنجر ٹو ایوری نیشن. یعنی انڈیا میں، فلسطین میں، رشیا میں میسنجر سب جگہ گئے ہیں. تو بیسک چیز یہ ہے کہ جب میسنجر گئے ہیں تو اب وہ میسنجر ہی کو ان لوگوں نے نام بدل کے اور ان کو پھر ان کو دیوی دیوتا اور وہ بنا دیا. تو کہتے اسی لیے آپ کسی بھی مذہب کی انسلٹ نہیں کریں. سمجھے؟ میسنجر کی انسلٹ نہیں کریں کہ جی وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا. اٹ میں بھی غلط سے جوڑ دے. کیپ کوائٹ، ڈونٹ انسلٹ میسنجر فار اینی نیشن. کیونکہ ایکچولی ان کی مسٹیک نہیں ہوتی تو بعد کے فالووروں نے ان کو اس طرح کی وجہ جوڑی ہے. خود رسول اللہ سے لوگوں نے ایسے ہی بھر کے جب آپ پیدا ہوئے تو یہ ہو گیا اور ایسا کارنامہ وہ سب اوور ایمبیشیس اوور زیرس لوگ کر دیتے ہیں ایسی باتیں. یار کو سب جھوٹی باتیں نہیں سمجھے نا. اب کوئی کہے گا رسول اللہ پہلے ایسا ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے. دوسرا کہے گا بیٹر ہے چپ چاپ. نہیں سمجھے نا یہ. اچھا اس کے بعد ہم جاتے ہیں آیت 48 to 78 ہے نا. 48-70 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا کہ میں نے تم کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں. پھر اگین وہ یہ تھا میں نے تم کو یہ دیا وہ دیا، اور یو ڈونٹ ڈکلیئر، یو ڈونٹ ایکسپٹ تھنک اباؤٹ دیم. وہ یوں کہنا پڑتا ہے کہ آدمی سوچتا ہی نہیں نا. آدمی سوچتا میں سانس لے رہا ہوں، یہ تو میرا رائٹ ہے،
اب وہ سائنس تو کسی کا بھی رک جائے گا، تو رائٹ ہی نہیں سمجھے نا. تو یہ سب باتیں ایوری بڈی ٹیک فار گرانٹیڈ کہ وہ ہارٹ بیٹ چلتی رہے گی، وہ خون صاف بھی ہوتا رہے گا. ہی از میکنگ نو ایفرٹ. خون صاف ہو رہا ہے، اس کا سمجھ یورینری سسٹم کام کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، برین میں جو پلسز آ رہی ہیں وہ خود کچھ تھوڑی کر رہا ہے. اس کی ناک میں سے وہ سونگ رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، وہ سونگ بھی رہا، خوشبو آ رہی ہے. بڑی ڈر یہ ہے کہ وہ سونگنے کی ہی بھی ہے نا، ایک مطلب چلی جاتی ہے، وہ آ نہیں سکتی ہے پھر. اٹ از ناٹ ایزی. اور وہ اس کا خود کا کوئی کمال تھوڑی ہے. تو نعمت بھی اور زیادہ تر قرآن شریف میں بڑا سیکشن تو یہ جو بتاتا ہے میں کیوں کیا کیا یو ڈونٹ ایون تھنک. یعنی آدمی کسی پہ تھوڑا سا کوئی کام کر دیتا نا، میں چلیے یہ کیا تھا. ہاں آیت نمبر 74 جو ہے نا وہ بہت چھوٹی سی، لیکن وہ بہت ہی مشکل ہے سمجھنا. وہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی صحیح سے. دیکھو سناتا ہوں میں تم کو اس کے 74 بہت چھوٹی سی آیت ہے. So do not assert similarities to Allah. Indeed Allah knows and you do not know. اب تم اللہ کے برابر کیسے بناتے ہو؟ do not assert similarity. اس کا عربی میں لکھا فلا تضربوا اللہ الا امثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اس کو مطلب سملیرٹی سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈو ناٹ assert similarity. ڈو ناٹ assert similarity کے مطلب تو یہی ہے. اور اردو والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی مودودی نے، مولانا مودودی نے کیا ہے اس کا ترجمہ 73. مولانا مودودی کا اور نہ یہ کام بس اللہ کی مثالیں نہ گھڑو، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ کے لیے مثالیں نہیں گھڑو، مثالیں نہیں گھڑو کہ وہ مولانا مودودی لکھتے ہیں مثالیں نہ گھڑو، یعنی اللہ کو دنیاوی بادشاہوں اور راجا مہاراجاؤں پر یہ نہیں جیسے دنیا کے یہ بادشاہ مہاراجا ہوتے ہیں، کنگ ہے. اب ایگزامپشن ہو کہ کنگ جو اپنی کنگڈم میں جو چاہے آرڈر دے دے، تو اللہ میں بھی ایسے ہی کیوں نہیں کرتا؟ تو ان کو کیونکہ ان میں سے بہت سارے ڈیفیکٹ ہیں. اور یہ تو جو دیکھتے ہیں، یہ جو آرڈر نکالتے ہیں وہ تو وقتی چیز کو دیکھ کے آئندہ بہت دور تک نہیں دیکھتے ہیں نا. بہت سے بہت 10 سال آگے کی سوچ لے گا، 50 سال آگے کی سوچ لے گا. کوئی کنگ بھی ہے، ایک پریزیڈنٹ بھی ہے، وہ آئندہ 40-50 سال اور اپنے لمیٹیڈ ایریا کو دیکھ کے نکالتا ہے. اور اللہ جو قانون بناتا ہے نا وہ 50 سال 100 سال کے لیے نہیں ہے. وہ پھر 200 جب تک کہ جب کوئی دوسرا کوئی پیغمبر کا نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ قانون لاگو رہتا ہے. اور چونکہ رسول اللہ کا جب تک بعد کوئی پیغمبر آ گئے نہیں تو وہ قانون تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاگو ہے. یو کانٹ چینج دیم. سمجھے نا؟ تو اسے اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ ڈونٹ نو. ان کو جو نالج بہت نہ پچھلی بہت کریکٹ نالج ہوتی ہے نا، آگے کی کوئی نالج ہی نہیں. ان کو پتہ کیا بات ہے، کیا پرابلم آ سکتی ہیں. تو یہی مطلب ہو سکتا، اس کا ڈائریکٹ ترجمہ نہیں ہو سکتا. سمجھے نا؟ یہ میرا خیال ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے. سو تم اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو. بس سمجھے نا؟ تم اللہ کے لیے مثالیں نہیں گھڑو. اب اس کے لیے یہی سب سے وہ ہے انگریزی والے کا تو زیادہ سمجھے، مولانا مودودی زیادہ صحیح کا سبق ایکسپلین کرنے کی. اوکے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 97 تک پھر وہ یہ آدمی کو انوائٹ کیا، وہی کہ ہم نے کیا کیا کریٹ کیا ہے. اور جن لوگوں کو تم نے بلایا گاڈ کے برابر کرتے ہو، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تم ان کو خدا کے ان سے مدد مانگتے ہیں، ایکچولی ہیلپ مانگتے ڈیڈی. 97 میں پھر ایک ڈائریکٹ آرڈر ہے، وین یو ریسائٹ قرآن ریفر ان اللہ فار
when you recite Quran, seek refuge in Allah from shaitan be expelled. خالی شیطان نہیں، یہ شیطان الرجیم بھی کہیں پورا، کیونکہ رجیم کا مطلب جو نکال دیا گیا ہوا جس میں، سمجھے نا، یہ شیطان الرجیم، شاید شیطان نہیں، شیطان تو بیکار تھا، نہیں شیطان بھی ہوا جس کو کہ ایکچولی پنش کر دیا گیا تھا. اچھا، آیت نمبر 103 ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ریممبر کرنا کا. دی پیپل، ایک آدمی تھا مکے میں، وہ کرسچن تھا، وہ عرب نہیں تھا، وہ کرسچن تھا، روم کا آیا ہوا، سمجھے نا. وہ مکے میں دکان کھول رکھی تھی لوہار وغیرہ کی، وہ لوہار تھا ایکچولی بیسک. اور رسول اللہ اس کی ملاقات تھی، پیغمبر وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ جایا کرتے تھے، اس سے بیٹھے بات چیت ہوتی تھی. اور میرا خیال ہے اس کا مکان کہیں حضرت ابوبکر کے مکان وغیرہ کے اس ایریا میں کہیں تھا وہ. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، مکہ والوں نے کہہ رہے یہ اس سے وہ کرسچن ہے نا، ان کے یہاں تو بائبل میں وہ ان کو بتاتا رہتا ہے، سمجھے نا. تو یہ آیت اس کے لیے اتری ہے، آیت نمبر 103 اس میں اسپیشلی اتری ہے کہ آیا. And we certainly know that they say it is only a human being who teaches him. The tongue of the one that they refer to is foreign, and this is a clear Arabic language. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے آدمی جو ہے جو اس کے بتاتے ہیں وہ تو وہ یہاں وہاں کا روم کا ہے، اس کی تو عربی زبان بھی نہیں ہے. اور یہ عدم معلوم کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا، یہ دیکھتے نہیں کہ یہ عربی زبان کا پیور عربی زبان کا یہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ آیت بھی اکثر کرسچن لوگ بھی کرتے ہوں گے یوز، مگر یہ بھی ریممبر رکھنا ہے. پوائنٹ یہی ہے کہ پوائنٹ پر ترجمہ میں نے کر دیا، پوائنٹ مت ڈھونڈو. وہ اللہ تعالیٰ پوائنٹ یہی ہے کہ رسول اللہ پہ بھی یہی اعتراض کیا کرتے تھے نا لوگ، تو یہ قرآن شریف میں بھی یہ آیا ہے. یہ اب یو ڈونٹ گو انٹو فلاسفی، یہی میں کہہ رہا ہوں، کیا سمجھے کہ قرآن میں آیا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ اعتراض ہوتا تھا، پوائنٹ ہر چیز کے اندر پوائنٹ نہیں ڈھونڈنے کی کوشش ہے. یو آر انکیپیبل، یو آر کین ناٹ ڈو اٹ. اتنا مت ڈھونڈنے کی کوشش، سوچو مت، تم آرڈر ڈھونڈو ہمیں کیا کرنا ہے، عالم بننے کی کوشش نہیں کرو، سمجھے نہیں. یو جسٹ سی واٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اب یہ پوائنٹ یہ یہاں آدمی الو بن جائے. یہاں ایسا اس سے پہلے گیا قرآن شریف پڑھنے سے اعوذ باللہ من الشیطان کیوں پڑھا گیا؟ یہ کہ نا ڈونٹ گو اسٹرے، گھومو مت. وہ اسی لیے سے پہلے بتا دیا گیا کہ آدمی کے دماغ میں یہ سب خیال ہے تمہارا اپنا نہیں ہے، جسے شیطانی کی انسٹنکٹ ہوتی ہے بیٹا. یہ تم چیزوں غیر ضروری چیزوں مت جاؤ. ڈونٹ گو ان ناٹ جانے دو، سمجھے نا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان یہ پڑھتا ہے، یہ ارے تب ادھر اپنا کھولنے کا جو قرآن کی انسٹرکشن ہے وہ ہی ول ناٹ کیئر. یو ڈونٹ گو. تمہاری انٹینشن صحیح ہونی چاہیے کہ آئی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ایز پر گاڈ، بس. اب یہ انٹینشن ہو گئی میں یہ پتہ کروں، دیٹ از دی رانگ وے. وہ اسی لیے منع کیا کہ آپ کو پڑھ لیا کریں، آپ قرآن شریف اعوذ باللہ من الشیطان پڑھا کریں. یہ آدمی کے دماغ میں ایسے تھوڑی ارے یہ ٹوٹے پھوٹے جو انگلیاں ہیں میں کنیکٹ ہی نہیں پا رہا ہوں، چلو بند کر دیا. نہیں سمجھے نا یہ. اچھا کہاں گئے تھے ہم لوگ سر؟ 104 تو وہ حلال حرام کے متعلق ہے. اور وہ جس میں بتایا تھا کہ کرسچن سے ملنا جلنا ہو گیا تھا، دعوت ہوتی تھی، ان سے ملنا جلنا کھانا پینا ہوتا تھا، کھاؤ پیو، لیکن اسی چیز کا دھیان رکھو. اسی لیے یہاں بھی فٹ کر دیا گیا ہے. کیا سمجھے؟ یہ نہیں کرسچن ہم بات نہیں کرتے تو اسے نہیں سمجھے. ہم یہ کرسچن اور جوز جو ہیں ان سے آپ کو بات چیت کرنے میں، ان سے کھانے پینے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. یو کین سیٹ اینڈ ٹاک، یو کین ایٹ ود دیم. اور کرسچن سے کھانے میں دیکھ لو کہ یہ سور تو نہیں ہے، سور نہیں ہے تو یو ایٹ اینڈ گو ایٹ، سمجھ نا بیٹا.
اچھا اس کے بعد جناب جو ہے کیا آیت نمبر 120 121 123 ایک دم چالو آیت حضرت ابراہیم کے لیے آ گئی پھر ایک دم. وہ حضرت ابراہیم کے لیے کیوں آ گئی تھی؟ کیونکہ وہ رسول اللہ جو ہے نا ان سب باتوں سے کافی تھک جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے. کنورٹ بھی تم کسی کو پڑھاؤ ہفتے میں اس کے ایک لفظ سمجھ گئے، یعنی نوح کو پڑھانا بہت آسان ہے. جی اچھا اسٹوڈنٹ چلو بھائی تھوڑی کوئی ایسا غبی ہو پڑھا سمجھ بھی نہیں آیا، ویری ڈیفیکلٹ ہوتی ہے آدمی وہ ہو جاتا ہے. تو مکی میں لوگ کچھ تو بڑے آسانی سے مسلمان ہیں، کچھ سمجھ کے ہی نہیں دے رہے، جو امپورٹنٹ قسم کے تھے وہ سمجھ کے ہی نہیں دے. ان میں کچھ ایسے تھے کہ جو جن کی نیت ہی ہوتی ہے کہ ہم کو سمجھنا ہی نہیں ہے. کچھ ایسے ہوتے تھے کہ جاتے سمجھنا لیکن پھر ان کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ اسی قسم کے سوالات پوچھتے رہتے تھے. وہ ان کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی تھی، وہ بھی کنوینس نہیں ہو پاتے تھے کبھی سمجھے نا. تو یہ حضرت ابراہیم کی جو وہ آئی کہ حضرت ابراہیم کیا یوں دینا پڑا کہ جیسے میں نے بتایا نا، انہوں نے تو تبلیغ کے لیے بینچا ٹریول کیا. رسول اللہ نے تبلیغ سے پہلے ایک مرتبہ شام گئے، ایک دوسری مرتبہ پھر شام گئے. تبلیغ سے پہلے کی باتیں ہیں سبھی. اور اس کے بعد تبلیغ اسلام آنے کے بعد سے شاید ایک یمن گئے تھے وہ، یا نہیں گئے تھے، لیکن یمن بھی گئے تھے، وہ بھی سب اسلام سے پہلے ہی گئے تھے وہ. اس کے بعد ایکچولی اسلام کے بعد طائف گئے وچ آر اونلی 40-50 کلومیٹر. مدینہ کیا ہے وچ آر اونلی 400 کلومیٹر. اور ابراہیم تو ہی ٹریولڈ فرام ون اینڈ آف near Iraq Persia border to Egypt and then to Makkah and then to Egypt. 2-3 times trip کیا نا ہم نے. تو اسلام کی حضرت کئی اسی میں ان کی تعریف کری کئی جگہ پہ. اور پھر آگے جب تبلیغ کرو نا تو اس کے بھی رولز بتا دیں کہ بھائی رسول اللہ نے بھی شاید کبھی غلط طرف پہ کر دیتے ہوں گے، کبھی وہ کرتے ہوں گے. آدمی وہ جب کسی کام میں اوور ایگلیس ہوتا تھا تو اس کے لیے کیا کہ تبلیغ کرنے کے لیے یہ بتا دیا گیا ہے ڈو اٹ وتھ وزڈم اینڈ گڈ انسٹرکشن اینڈ آرگیو ان دی وے دیٹ از بیسٹ. اب آرگیو سمجھانے کے لیے بھی ہے، نہ ٹون کو اوپر نہ بہت نیچے نہ یعنی کسی بچے کو جیسے سمجھانا ہونا تو اس کے لیے نہ بہت ہارڈ ہو جاؤ نہ بہت سافٹ ہو جاؤ. یہ سب باتیں آپ کرنا چاہیے کہ جیسے وہ ایگزیکٹ خود ہی جانتے ہو. اب بچہ دنیا کوئی بات ایسے کہو اچھا بچہ کیا سمجھا رہا ہے یہ بیکاز ہی انڈر فیئر نہیں تھا، اس نے ریسائٹ اس کے بے نے ریٹین کیا. ریٹین کرنا سب سے ضروری ہوتا ہے، ایک مطلب ریٹین کرے ریٹین کرے امپلیمنٹیشن تو اس کے بعد آئے گا، سمجھے گا. تو یہی چیز ہوتا ہے. ایسے کا مسلمان ہو جاؤ اسلام میں یہ ہے کوئی نہیں مانے گا. اچھا دوسری بات خود کر کے بھی دکھاؤ. اور تو مجھ سے یاد آ گیا تم چاہتے ہو یہ جھوٹ نہیں بولے نا، عدنان نے اسے کہنا عدنان سے کہ تم جھوٹ مت بولا کرو. نہیں بتا رہا ہوں میں، نہیں تم بھی جھوٹ بول بچے نہیں، وہ کوئی بات نہیں. جھوٹ بولے گا انسان تو بچہ تو بولے گا ہی بولے گا. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ. آپ دیکھ رہے ہیں میں خود جھوٹ بول رہا ہوں، بچے سے کہہ دوں گا میں نہیں بولوں، کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی آیا کہ انہیں کہہ دو نہیں ہے، اب بچے سے خود جھوٹ بولنا سیکھا نہیں سمجھے نا. یہ عام ویری کامن. کوئی فون آیا اچھا کہہ دو ابھی گھر پہ نہیں ہے. یو آر ٹیچنگ ہیم اینڈ ہی نوز. یہ آپ کیسے کہو کہ جھوٹ نہیں بولو. یو ٹیل ہم کہ ٹھیک ہے بات کرو. اس کو بولنا ہے تو سچ بولنے کے لیے ہمت چاہیے بیٹا. کیا جس آدمی ہمت نہیں وہ سچ نہیں بول سکتا، اور جو آدمی سچ نہیں بول سکتا وہ ترقی بھی نہیں کر سکتا. یو نیور پروگریس. جھوٹا آدمی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا نا، پروگریس نہیں کر سکتا لائف میں وہ، کیونکہ اس کو وہ جھوٹ سے اپنا کام چلائے گا جو نو فاؤنڈیشن. تو یہ بھی سمجھ لو، یہ بھی سمجھ بتائیں گے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے اس کے بعد بالکل لاسٹ والی آ جاتی ہے 127 128 بالکل لاسٹ ہے وہ. ہاں اینڈ بی پیشنٹ. رسول اللہ کا ایسا بی پیشنٹ
اینڈ یو آر پیشنٹ از ناٹ بٹ تھرو اللہ. پیشنٹ بھی اللہ میں ہی رہتا ہے. پہلے اللہ سے مانگو, پیشنٹ مانگو, پھر پیشنٹ دکھاؤ. جب کوئی غصہ آنے لگا نا, آسک فار پیشنٹ اینڈ دین بی پیشنٹ. یعنی آپ سوچیں کہ پیشنٹ رہے نہیں, پیشنٹ کے لیے بھی دعا مانگنی پڑتی ہے کہ میں پیشنٹ رہوں. اینڈ بی پیشنٹ اینڈ یور پیشنٹ از ناٹ بٹ تھرو اللہ. اینڈ ڈو ناٹ گریو اوور دیم اینڈ ڈو ناٹ بی ان ڈسٹریس اوور واٹ دے کنسپائر. Indeed, Allah is with those who fear Him and those who are doers of good. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اب وہ اللہ ان کو بھی ایکچولی ان کو لائک کرتا ہے جو اس کو فیئر کرتے ہیں. فیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا, یہ نہیں. وہ فیئر میرا بات کا ہے. فیئر یہ ہے کہ صبح اٹھنا نہیں چاہ رہا, نہ سونا چاہ رہا, بھائی اللہ میں نے کہا اٹھو, وہ فیئر اٹھا. اللہ کسی کو اچھی طرح بات کرو, غصہ آ گیا مگر اچھی طرح بات کرو, یہ کہ اس لیے نہیں کہ وہ بیکاز گاڈ ڈزنٹ لائک غصہ. دیٹ از دی امپلیمنٹیشن آف پروونگ اینڈ امپلیمنٹیشن آف فیئر. کہ کوئی کام جو ہے نا اللہ کے ڈر کے مارے کر رہے ہیں. چوری کرنے کو نہیں چاہ رہے, بھائی اللہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اٹھا لوں, اٹھا جا سکتا ہوں. آدمی چوری کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ بھائی وہ میں کوئی دیکھ تھوڑی رہا, نو بڈی ول کم ٹو نو, اٹھا لو چلو یار. لیکن دیکھے گا گاڈ نو دیٹ دیٹ از فیئر اللہ جو ہے نا. آخر میں پھر یہی آتا ہے ہر جگہ. نہیں سمجھے بیٹا؟ اوکے. تو کچھ سمجھ میں آیا ہیں؟ اوکے.